24 घंटे पहले एक वीलॉग मेरी तरफ से जो है वो अपलोड किया गया था, जिसका लिंक जो है आप इस वीडियो के एंड पर भी देख सकेंगे। जबकि जो सूरत हाल जो है वो ये है कि उसके दो पहलुओं पर वो मुश्तमिल था कि एक धमाका खेज़ और ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आने वाली है, और अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि वो धमाका खेज़ खबर क्या थी, क्या वो मुकम्मल हुई या नहीं हो पाई। ये आज के वीलॉग में हमारा जो है फोकस होगा। बात का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्हाट टू वॉच और वॉइस टुडे न्यूज़ से मैं हूं मोहसिन अदील चौधरी। 24 घंटे के हवाले से कि एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ PP 282 के हवाले से धमाका खेज़ खबर सामने आने वाली है। इसके हवाले से एक वीलॉग मेरी तरफ से जो है वो अपलोड किया गया था, जिसका लिंक आप प्रोग्राम के आखिर में, इस वीडियो के आखिर में जो है वो मौजूद होगा, अगर आप उसे भी सुनना चाहें तो। अब उस 24 घंटे पूरे होने से कबल ही मुझे दोबारा नया वीलॉग जो है वो सामने लाना पड़ रहा है, क्योंकि इस मामले पर एक बड़ी डेवलपमेंट जो हुआ है वो हुई है। ये जो वीलॉग था इसमें मैंने इशारों में जो है कुछ बात की थी। इसके दो पहलू थे, दोनों पहलू को मैं बारी बारी जो है वाज़ेह करता चलूँ। पहला पहलू ये था कि बाज़ ऐसी बड़ी शख्सियात हैं इस हलके की जो कि दरपर्दा जिन्हें राज़ी करने की, जिन्हें मनाने की जो है वो कोशिश की जा रही थी, और उनका ये फ़ैसला था कि उन्हें बाद में उसके हवाले से बाकायदा अनाउंसमेंट भी की जाएगी। लेकिन वो मामला मशरूत था मलक रियाज़ गरवा साहब के हवाले से कि उनके साथ भी कुछ मामलात जो है वो चल रहे थे, और अगर वो मामलात पाया तकमील तक पहुंच जाते या पहुंच जाएं तो तब उसको मामले को सामने लाया जाना था। लेकिन इस तमाम सूरत हाल में जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो आधी जो है वो सामने आ सकी है, आधी यानी कि आप यूँ समझ लीजिए कंप्लीट हुई है, जबकि दूसरी में कहाँ पे आकर ब्रेक लगी है, क्यों वो मामला जो है वो पाया तकमील को नहीं पहुंच सका, ये मैं आपको आज बताना चाहूँगा। पहली खबर को जो जिस तरह मैंने कहा कि वो मशरूत थी, लेकिन वो मामलात दरपर्दा जो हैं वो बहुत सी अहम शख्सियात से तय हो चुके हैं, जो कि आखिरी वक्तों में आपने देखा होगा कि इन इलेक्शंस के मौके पर होते हैं कि बहुत से लोगों को आखिरी टाइम पर मैनेज किया जाता है और रिज़ल्ट पर जो बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। जो अहम खबर थी, जो ब्रेकिंग न्यूज़ होना थी, वो ये थी कि मलक रियाज़ गरवा साहब को बहुत अरसे से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से मनाने की कोशिश की जा रही थी, और ये तवक्को की जा रही थी कि मरीम नवाज़ साहिबा के दौरा लिया के मौके पर वो उनके हक़ में दस्तबरदार हो सकते हैं नून लीग के हक़ में। और इस मामले पर बात काफ़ी हद तक आगे भी बढ़ी और शर्त व शराइत या मुतालबात भी जो हैं वो सामने आए। और मैं आपको ये बताऊं कि आखिरी अयाम में जो हमें ज़राए हमारे बताते हैं कि शायद ये पैगाम रसानी की गई कि मामला तय पा सकते हैं और शराइत जो हैं दोबारा इसको रिविज़िट किया जाए, तो उसको रिविज़िट किया गया और 6 मुतालबात जो हैं वो सामने रखे गए थे, जिनमें से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से 5 मुतालबात को मान लिया गया था। जब 5 मुतालबात माने जा चुके थे तो उस वक़्त ये बात हमने ब्रेकिंग न्यूज़ की सूरत में आपके सामने रखी कि मलक रियाज़ गरवा साहब या कोई बड़ी शख्सियत जो है इस मामले में अहम रोल अदा कर रही है और ये मामला ब्रेकिंग न्यूज़ तक जाएगा। तो मैं आज आपके सामने रखता हूं कि वो 5 मुतालबात क्या थे जो मान लिए गए, और छठा वो कौन सा मुतालबा था मलक रियाज़ गरवा साहब की तरफ से नून लीग की क़यादत के सामने रखा गया, या अगर बराह रास्त मलक रियाज़ साहब अगर की तरफ से अगर ये बात डिनाई भी की जाए, क्योंकि उनको शायद ये सूट नहीं करेगा कि इस मौके पर कोई उनके नाम से कुछ इस तरह का मामला जो है वो मंसूब हो, लेकिन उनके लोगों की तरफ से भी जो मिडल मैन थे, जो दरमियान में मज़ाकरात कर रहे थे, 5 मुतालबात सामने रखे गए थे। उनमें से जो सबसे पहला मुतालबा था और जिसके ऊपर पहले भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की आला क़यादत ने उसको तस्लीम किया था कि चेयरमैन मार्केट कमेटी लिया का जो चेयरमैनशिप का ओहदा है वो मलक रियाज़ गरवा साहब के बेटे को दिया जाएगा, और जिसको तस्लीम कर लिया गया था। दूसरा मुतालबा जो है वो ये था कि बल्दियाती सेटअप में, जो कि म्यूनसिपैलिटी चौक आज़म का सेटअप होगा, उसमें मलक रियाज़ गरवा साहब
کے بیٹے کو جو ہے وہ بڑا عہدہ، جو سب سے بڑا عہدہ وہاں پہ میونسپلٹی کا ہوگا، وہ بہر طور انہیں اس پر کامیاب کرایا جائے گا، اور میونسپلٹی پر جو ہے وہ ملک ریاض گرواں صاحب کی ہی وہ جو ہے سپرمیسی جو ہے وہ برقرار رہے گی۔ ان دو مطالبات کو تسلیم کر لیا گیا، جبکہ جو تیسرا مطالبہ تسلیم کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ ملک ریاض گرواں صاحب ضلعی سیٹ اپ کے اندر ایک بڑا عہدہ لینے کے خواہش مند تھے، اور ان کا ایک خیال تھا کہ عہدے داروں میں ان کو جو ہے ایک بڑا عہدہ دیا جائے ضلعی سیٹ اپ میں، تو اس بات کو بھی تسلیم کر لیا گیا۔ اس کے بعد ایک چوتھا جو مطالبہ ان کا تھا وہ یہ تھا کہ اگر بلدیاتی انتخابات جب ہوں گے تو ضلعی سطح پر جو بلدیاتی کا نظام کا سیٹ اپ ہوگا، اس سیٹ اپ کے اندر انہیں بھی جو ہے کسی بڑے عہدے پر بہر طور جو ہے وہ اکاموڈیٹ کیا جائے گا، اور یہ مطالبہ بھی مان لیا گیا۔ اور جو پانچواں مطالبہ جو تسلیم کیا گیا تھا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ الیکشن کہ ان ایام کے دوران جو بھی ان کے اخراجات ہوئے ہیں اس کا ازالہ کیا جائے، اس مطالبے کو بھی مان لیا گیا۔ یعنی کہ 5 مطالبات جو تھے ان کے وہ تسلیم کر لیے گئے نون لیگ کی قیادت کی جانب سے۔ تاہم چھٹا مطالبہ جو تھا اس پر جو ہے آ کر ڈیڈ لاک پیدا ہوا، اور وہ کیا تھا؟ وہ یہ کہ مطالبہ کیا گیا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب خود ملک ریاض گرواں صاحب کو فون کر ان کو نہ صرف ان چیزوں کی یقین دہانی کرائیں بلکہ وہ ان سے بات بھی کریں، اور الیکشن کے بعد جو ہے ان کی میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات بھی کرائی جائے۔ مقامی سطح پر اس پر جو ہے جو قائدین اس سارے نظام کو مانیٹر کر رہے ہیں مسلم لیگ نواز کے، ان کی ایک بڑی میٹنگ اس پہ اوپر ہوئی ہے، اور اعلیٰ قیادت سے بھی انہوں نے اس ضمن میں رہنمائی لی ہے۔ تو اس میٹنگ کے دوران ملک ریاض گرواں کے حامیوں کی جانب سے یا جو میڈل مینز تھے یا نیگوسیشن جو لوگ کر رہے تھے نیگوشیٹرز کے اس مطالبے کو جو ہے مسلم لیگ نواز کی جانب سے مسترد کر دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میاں نواز شریف جو ہے کسی طور پر بھی ملک ریاض گرواں صاحب کو نہ تو کال کریں گے، اور بعد ازاں ملاقات تو ایک علیحدہ بات تھی، لیکن کیوں اس کے اوپر اتنا سخت سٹانس لیا گیا؟ ان کا کہنا یہ تھا کہ مریم نواز صاحبہ یہاں پہ لیا میں آئی، اس سے پہلے حمزہ شہباز شریف نے جو ہے وہ ملاقات کی، پرائم منسٹر صاحب نے جو ہے وہ ملک ریاض گرواں صاحب سے ملاقات کی اور انہیں یقین دہانی کرائی تھی۔ جب اتنی بڑی یقین دہانیوں کے باوجود انہوں نے معاملات کو جو ہے کسی کنارے نہیں لگایا، تو یہ بات اب مسلم لیگ نواز ماننے کو تیار نہیں تھی کہ میاں محمد نواز شریف خود براہ راست اس معاملے میں ان کی دستبرداری کے اس معاملے میں جو ہے وہ ان سے ریکویسٹ کریں یا انہیں کہیں اس معاملے میں۔ تو اس پر سخت سٹانس لیا گیا مسلم لیگ نون کی جانب سے، اور ان کا یہ مطالبہ سختی سے مسترد کر دیا گیا ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے جو ہے اس ضمن میں باقاعدہ ایک میٹنگ ہوئی ہے، اعلیٰ سطحی میٹنگ ہوئی ہے، جس کے اندر تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اس مطالبے کو سختی سے مسترد کر دیا ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اس مطالبے کے سے ہٹ کر اگر بات ہو تو وہ تیار ہیں، لیکن اس مطالبے کی صورت میں وہ دوبارہ کوئی بات چیت شاید نہیں کرنا چاہیں گے جب تک یہ مطالبہ جو ہے وہ موجود ہے۔ جہاں تک الیکشن کی اگر ہم بات کریں گے تو آج رات سے جو ہے انتخابی مہم جو ہے وہ ختم ہونے جا رہی ہے، اور اس انتخابی مہم کے خاتمے کے بعد یہ تو ضرور ہوتا ہے کہ آپ جلسے جلوس نہیں کر سکتے، لیکن انفرادی ملاقاتوں سے نہیں کسی کو بھی روکا جا سکتا ہو۔ اور آج کے ہی جو 2 راتیں جو ہیں باقی بچیں گی، اسی کے اندر ہی سب سے زیادہ جوڑ توڑ ہوتا ہے، اور مسلم لیگ نواز اس معاملے کی ماہر ہے۔ اور نہ صرف مسلم لیگ نواز بلکہ یوں کہیں بڑے بڑے سیاستدان جتنے بھی ہوتے ہیں وہ انہوں نے باقاعدہ ایک اہداف اپنے سیٹ کیے ہوتے ہیں کہ انہوں نے 10 15 20 50 ایسے بڑے دھڑے ہوتے ہیں پورے حلقے میں جن کو انہوں نے ٹچ کرنا ہوتا ہے، ان میں سے وہ 50% کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ کچھ بات چیت پہلے چل چکی ہوتی ہے لیکن اس کو فائنلائز کیا جاتا ہے، کیونکہ آخری رات میں ہی نتائج کو جو ہے اپنی ضرورت کے مطابق کہہ لیں یا اپنی جو مہم ہے اس کے مطابق سیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جس میں عموماً جو کایاں لوگ ہوتے ہیں، جو بڑے سیاستدان ہوتے ہیں، جو زیرک لوگ ہوتے ہیں، وہ اس میں کامیاب رہتے ہیں اور ان کے اہداف جو ہیں سیٹ ہوتے ہیں، اور یہ اگلے 2 دن میں بھی یہی کام جو ہے ہوگا۔ پولنگ
انتہائی پرامن ہوگی. یہ خوشائند بات ہے کہ ملک ریاض گرواں اور کیسر عباس مگسی صاحب کی جانب سے جب میں نے ان سے انٹرویو کیے تھے جو کہ یوٹیوب پر وہ بھی موجود ہیں، تو انہوں نے اس کے اندر یہ اعتراف کیا تھا کہ پری پول ریگنگ کبھی صرف کیسر مگسی صاحب نے کہا، ملک ریاض صاحب نے اس کی بھی شکایت نہیں کی. یہ کہا کہ الیکشن کمیشن پر انہیں اعتماد ہے اور پولنگ ڈے پر وہ سمجھتے ہیں کہ دھاندلی نہیں ہوگی. اور یہ اچھا جو ہے جسچر ہے کہ اگر آپ کو اعتماد ہے الیکشن کمیشن پر اور آپ کو پولنگ پروسیس پر اور دھاندلی نہ ہونے کا یقین ہے، تو اس کے نتائج کو بھی تسلیم کیا جائے گا، جو بھی نتائج جو ہیں اس کے آئیں گے. ہم کل ایک اور ویلاگ جو ہے وہ جو اس الیکشن کے حوالے سے ہے وہ سامنے لائیں گے، جس میں یہ بتایا جائے گا کہ اب تک کی جو صورتحال ہے اس میں کس امیدوار کو کتنی برتری حاصل ہے اور وہ کس بنیاد پر برتری حاصل ہے. اس ضمن میں لیا ٹوڈے اور وائس ٹوڈے نیوز کے علاوہ کے یعنی ٹوڈے میڈیا گروپ کے پلیٹ فارم سے ہم نے ایک بڑا سروے بھی جو ہے کنڈکٹ کیا ہے، اور اس سروے کے نتائج کو بھی ہم آپ لوگوں کے سامنے لائیں گے. تو ہمارے ویلاگ کا بھی انتظار کیجیے گا، اور میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمارے وائس ٹوڈے نیوز چینل کو آپ سبسکرائب بھی کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبائیے، تاکہ ہمارا جو بھی ویلاگ ہے، جو بھی بریکنگ نیوز ہے، یا ہم جو منفرد جو ہے رپورٹ آپ کے سامنے جو ہے لائیں، تو آپ تک اس کی رسائی بآسانی ہو. اپنے فیڈ بیک سے بھی ضرور آگاہ کیا کیجئے. اپنے فہم کے مطابق جو ہے یہ تجزیے سامنے لائے جاتے ہیں، اپنی معلومات کی روشنی میں جو ہے یہ بات کی جاتی ہے. کمی بیشی ہر چیز میں ممکن ہے، سیناریو تبدیل ہوتے رہتے ہیں، معاملات ہر گھنٹے بعد جو ہے اتنی تیزی سے بدل رہے ہوتے ہیں کہ اس میں آپ کو بار بار جو ہے وہ نہ صرف ویلاگز سامنے لانے پڑتے ہیں، بلکہ حالات کے تناظر میں آپ کو جو ہے وہ بات کو دوبارہ پرکھنا، دیکھنا اور اپنے تجزیے پر نظر ثانی کرنا پڑتی ہے. تو ضرور اگلے ویلاگ کا انتظار کیجیے گا. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. تازہ ترین اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل وائس ٹوڈے نیوز کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے.